السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورش عثمان کی۔ کورش عثمان کا چھٹا سیزن اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن سلطان محمد فاتح کی آخری قسط ابھی آنا باقی ہے، جس میں جاندار علی پاشا کی کہانی پر فل اسٹاپ لگے گا اور محمود پاشا کی آمد ہونے جا رہی ہے، جو ایک شاندار تاریخی کردار کی حامل شخصیت ہے۔ تو عید کے بعد آپ کی چھٹیوں کے لیے سلطان محمد فاتح والوں کی طرف سے ایک شاندار، مزیدار اور بہترین قسم کی قسط آنے جا رہی ہے، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ بدھوار دن صبح مکی ٹی وی پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ اگرچہ تاریخی ڈرامے اور ان کے سیزن ختم ہونے جا رہے ہیں اور بظاہر چھٹیاں شروع ہونے جا رہی ہیں، لیکن ترکی میں چھٹیاں ہوتی نہیں ہیں، بلکہ ایک سیزن ختم ہوتا ہے تو دوسرے سیزن کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور کورش عثمان، سلطان محمد فاتح جیسے ڈراموں کے سیزنز کو سردیوں کا سیزن کہا جاتا ہے، اور جب یہ ڈرامے ختم ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کچھ مزید ڈرامے شروع کیے جاتے ہیں، تو ان کو گرمیوں کا سیزن کہا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے کچھ ڈرامے شروع ہو چکے ہیں اور کچھ شروع ہونے والے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان ڈراموں میں سے جو بہترین اور بھرپور ڈرامے ہیں، ایکشن سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، وہ بھی بہترین اردو ترجمے کے ساتھ اور بہترین کوالٹی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک ڈرامہ ہے سیوف العرب کے نام سے، جو عرب ممالک میں بنایا جا رہا ہے اور یہ وہاں کافی فیمس بھی ہے۔ یہ ڈرامہ عربوں کے بہادروں پر بنایا گیا ہے، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ سیوف العرب یعنی عربوں کی تلواریں یا عرب کی تلواریں۔ اس ڈرامے میں کئی سارے عرب بہادروں کی کہانیاں پیش کی جائیں گی اور ان کی زندگی اسکرین پر پیش کی جائے گی، اور اس ڈرامے کی بہت ساری قسطیں ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ ایک بہادر پر اس ڈرامے کی 2 یا 3 قسطیں رکھی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بات تلوار کی ہو رہی ہو تو اس میں ایکشن بھی موجود ہوگا اور سسپینس بھی موجود ہوگا، یعنی دیکھنے کی چیز ہے اور زبردست چیز ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ عرب ممالک میں بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اور اب مکی ٹی وی اس پروجیکٹ کو یہاں اردو میں پیش کرنے جا رہا ہے، اور ہم اپنے ناظرین سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اس کام کو پذیرائی بخشیں گے۔ دوسری طرف کورش عثمان سیزن 6 کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ سیزن ناظرین کی امنگوں پر اور ان کی خواہشوں پر پورا نہیں اترا، ان کی امیدوں پر کھرا نہیں اترا، اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بار ریٹنگ حد سے زیادہ نیچے آ گئی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کو 1 سے 2 قسطیں پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے، یعنی سیزن کی 31 یا 32 یا پھر 33 قسطیں ہونی تھیں، لیکن اب 30 قسطوں کے ساتھ اس سیزن کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اچھا بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ریٹنگ مزید نیچے گرتی تو آنے والے سیزن میں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، جبکہ مسائل کا سامنا تو اب بھی کرنا پڑے گا۔ بہرحال آخری قسط کافی شاندار رہی، مزیدار بھی رہی، ایکشن سے بھرپور رہی، اور کہانی بھی ٹھیک ٹھاک رہی، اور کافی کچھ اندازوں کے مطابق ہوتا ہوا نظر آیا، جن میں شروع کی لڑائی شامل ہے، اور پھر غدار کا پکڑا جانا، اس کے علاوہ صوفیہ اور گلاڈیوس کا قبیلے میں گھیر لیا جانا وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً تمام ہی مناظر اندازوں پر کھرے اترے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس قسط میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صوفیہ مسلمان ہوئی ہے، اور اس حوالے سے نہ ہمیں کوئی خبر تھی اور نہ ہی اس طرف ہمارا ذہن گیا تھا، اگرچہ ہم آپ کو پہلے یہ بات بتا چکے تھے کہ صوفیہ کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آنے والے سیزن میں بھی اس ڈرامے میں شامل رہے گی۔ تو اب اسے بظاہر مسلمان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اب آنے والے سیزن میں وہ مسلمانوں کی جانب سے کافروں کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آئے گی، یا پھر یہ کہ عثمان غازی کے لیے جاسوسی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن کہانی جو بھی بنے، نتیجہ یہی رہے گا کہ صوفیہ آنے والے سیزن میں شامل رہے گی۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ اگلی سردیوں میں نیا سیزن آئے گا، یعنی 7واں سیزن آئے گا، اور 7ویں سیزن کی تیاریاں ابھی سے شروع کی جا چکی ہیں، اور اس کی ابتدا میں 2 واقعات پیش بھی آ چکے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ محمد بزداغ نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا تھا جس کا نام تھا استنبول میں کہیں کسی روز، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ڈرامے پر توجہ دینے کی وجہ سے ہی محمد بزداغ کورش عثمان پر توجہ نہیں دے پائے، اور کورش عثمان خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔
تو اب اس ڈرامے کو 1.5 سے 2 ہفتے پہلے بند کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس طرف جو توجہ تھی اور اس پر جو پیسہ لگ رہا تھا وہ یہاں سے روک کر اب کولش عثمان پر لگایا جائے گا، اور خبروں کے مطابق اسی ڈرامے کو یعنی اس ڈرامے کو بند کرنے کی وجہ یہی ہے کہ کولش عثمان پر توجہ دی جا سکے اور اسے بہتر سے بہترین کیا جا سکے۔ اس حوالے سے یعنی کولش عثمان کی بہتری کے حوالے سے دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ کہانی لکھنے والی ٹیم سے فاطمہ نور اوغلو کو الگ کر دیا گیا ہے، اور یہی وہ خاتون تھی جس نے بالا اور حلیمہ اور صوفیہ وغیرہ کی جو کہانی ہے وہ اسی نے گھڑی اور پھر اسے آگے بڑھایا، اور اس کو ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ ناپسند کیا گیا۔ ایک تاریخی ڈرامے میں ایک عجیب و غریب سی چیز شامل کر دی گئی، اور اسی وجہ سے اس ڈرامے کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ نیچے گری اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ تو اب اس خاتون کو اس ڈرامے کی کہانی سے الگ کر دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ اب کہانی لکھنے والی ٹیم میں بہتر سے بہترین لوگ لائے جائیں گے جو کہانی کو بہتر اور درست انداز میں آگے بڑھائیں گے اور چلائیں گے۔ لیکن صرف یہی 2 قدم نہیں ہیں جو سیزن 7 کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے یا بہتر سے بہترین کرنے کی طرف اٹھائے گئے ہوں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے قدم اٹھائے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ اس پروجیکٹ میں شامل بھی کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تعمیرات جاری ہیں اور جو تزئین و آرائش وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہ ان سب چیزوں کے علاوہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے خبریں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں نہیں دیں گے، بلکہ یہ آنے والے ہفتوں میں آہستہ آہستہ کر کے جب یہ پوری طرح تصدیق شدہ ہو جائیں گی تو تب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ نئی سے نئی اور تصدیق شدہ خبریں حاصل کرتے رہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مزید جو نئے ڈرامے شروع ہونے جا رہے ہیں، تاریخی ڈرامے اور سلطان الفاتح، تو ان تمام پروجیکٹس کے حوالے سے مکی ٹی وی اپنی ویڈیوز میں ہر قسم کی خبریں آپ کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ فی الحال کے لیے آپ اتنا جان لیجئے کہ سلطان الفاتح کا 3را سیزن آئے گا، اور اس حوالے سے جو پہلی اور دھماکہ خیز خبر ہمارے سامنے آئی ہے، اگرچہ یہ خبر فی الحال غیر تصدیق شدہ ہے اور اس حوالے سے کوئی تصدیق شدہ بات ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے سیزن میں سلطان الفاتح کا کردار ادا کرنے والے شخص کو تبدیل کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ ایک معمر شخص کو لایا جائے گا، یعنی جس کی عمر کچھ زیادہ ہوگی، اور وہ شخص سلطان الفاتح کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کا مطلب یہی ہوا کہ موجودہ 2 سیزن میں جس شخص نے سلطان الفاتح کا رول ادا کیا ہے وہ اب ہو سکتا ہے کہ سیزن 3 میں آپ کو نظر نہ آئے۔ لیکن یہ خبر غیر تصدیق شدہ ہے، اور جب تک یہ تصدیق شدہ نہیں ہو جاتی تب تک اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سلطان الفاتح بھی بہت ساری تبدیلیاں اس میں جاری ہیں، کرداروں کے حوالے سے بھی اور لوکیشنز کے حوالے سے بھی اور لڑائی وغیرہ کے حوالے سے بھی۔ کچھ مزید بھی شاندار اور بہترین خبریں موجود ہیں، مگر ویڈیو کا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو اب مزید بات چیت ہم آنے والے ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔